سادی تو پھر وہ بھولے گا بھی نہیں. لیکن قرآن کریم صفائی بہرحال کرتا ہے. انسان پڑھتا رہے اس کا اثر ضرور ہو. ایک دفعہ کسی نے کسی کو کہا بزرگ کو کہ قرآن کریم کا ہم پڑھتے ہیں بھول جاتا ہے, ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو اس نے انہیں کہا کہ اچھا ایک ٹوکری تھی جس میں کافی سوراخ تھے اور وہ میلی کچیلی ٹوکری تھی. تو وہ اس نے کہا کہ یہ فلان جو نہر ہے جو نالا بہ رہا ہے وہاں سے اس ٹوکری میں آپ نے پانی لے کے آنا. تو وہ گئے پانی لینے کے لیے, لیکن چونکہ سوراخ تھے تو وہ سارا پانی بہہ گیا. وہ جب وہاں اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا سارا پانی بہہ گیا, سوراخ ہے اس میں. تو اس نے کہا آپ لوگ تیز نہیں چلے, آپ آہستہ آہستہ چلیں. اب جب دوبارہ کوشش کرو اور اب تیزی سے آ گئے. تو انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ کوشش کی اور آنے کی, لیکن پانی پھر بہہ گیا. اس نے تیسری دفعہ بھی یہی کہا, چوتھی دفعہ بھی یہی کہا کہ اور سپیڈ تیز کرو, اور سپیڈ تیز کرو, لیکن پانی بہہ گیا. انہوں نے دیکھا پانی بہہ گیا. اس نے کہا آپ ٹوکری کو دیکھو, جو میلی تھی کچیلی تھی ٹوکری صاف ہوگی کہ نہیں صاف ہوگی؟ انہوں نے ٹوکری کو دیکھا, انہوں نے کہا صاف ہوگی. اس نے کہا یہی قرآن کریم کا بہتا ہے تو بہنے دو, لیکن جب جائے گا جتنا اندر جائے گا اور بہ جائے گا صفائی کر دے گا, اپنا کام کر دے گا. اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے, اخلاص کے ساتھ کرنی ہے, تدبر کے ساتھ کرنی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ صفائی کرتا جائے گا. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ تو فرمایا کہ اس سے بہت پیار, اس کتاب سے بہت پیار. آپ نے خود فرمایا میرا تو کعبہ ہی, قرآن کے گرد گھوموں, کعبہ میرا ہی. تو آپ نے فرمایا میرا تو یہ کعبہ ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کے اوپر تدبر میں آپ کو 7 گھنٹے لگے. 7 قرآن کریم کی آیات ہیں, ایسے لوگ پڑھتے ہیں. اور بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی نماز بڑی لمبی ہوتی ہے. زور اثر کی نمازیں ہوں تو چونکہ وہ انسان جو ہے وہ سر پڑتا ہے, تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو, مجھے بھی کہتے ہیں جی آپ تو بڑا لمبا کھڑے ہوتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر؟ میں تو سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہوں. تو 7 آیات ہیں. حضرت اسلام 7 گھنٹے. اور یہ بھی آپ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے 10,000 دفعہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا. تو مومنوں کے لیے قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے. جو مانتا ہے, جو قبول کرتا ہے. حضرت المتقین بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم جانتے ہیں نا کیسے مسلمان ہوتے. قرآن کریم کی چند آیات تھیں, انہوں نے آپ کا ذکر کیا, تو اندر تقویٰ تھا, اور اس تقویٰ کے تحت اللہ تعالیٰ نے عالموں کے لیے ہدایت نہیں ہے, متقیوں اور ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے. ابو جہل عالم تھا, لیکن ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی. سنتا بھی تھا, پڑھتا بھی ہوگا. وہ ایک شاعر تھا, ایک بڑا عالم دوسی, اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب آیا, مکے میں آیا, تو مکہ والوں نے اس کو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ڈرایا, بہت ڈرایا. میں نے کہا محمد سے نہیں ملنا, ورنہ وہ تمہارے اوپر جادو کر دے گا. اس کی بات بھی نہیں سنی. کہتے وہ خانہ کعبہ جب گیا بتوں کی پرستش کرنے کے لیے, 360 بت اس زمانے میں رکھے ہوئے, جب ان کی پرستش کرنے کے لیے وہ وہاں گیا, تو اس نے کانوں کے اندر روئی ڈالی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی محمد کی کوئی بات نہ مجھے سنائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے, تو اس نے دیکھا اور نماز پڑھتے ہوئے تو اس کے دل پہ اثر ہوا. سنی نہیں آواز, صرف نماز پڑھتے دیکھا. آن سلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا.
وسلم غار شریف لے گئے اور وسلم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس کی تلاوت کی. اس کے دل پہ درد تھا اور اس نے مسلمان ہونے کو فیصلہ. صرف یہ 3 صورتیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 7 جو ہے 17 جو ہے اس نے میرا دل بدلا. قرآن کریم تو ہدایت ہے اور جو اس کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آسمانوں پہ عزت دیتا ہے. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے قرآن کریم کو تعظیم دی، قرآن کریم سے انسپریشن لی، قرآن کریم سے ہدایت لی، سائنس کے حوالے سے بھی. یہ غیر علمی کی گواہی ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میرا تعلق تھا سائنس کی ترویج کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس سے پاکستان میں کام لیتے تھے. تو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے تھے، کہیں آگے سفر کرنا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آنا ہے، کراچی میرا اسٹے ہے، لیکن ایئرپورٹ پہ میں رکوں گا، تو تم ایئرپورٹ پہ آ جانا، وہاں ملنے کے. وہ کہتے میں وہاں گیا ایئرپورٹ پہ ملنے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے. تو تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر صاحب رکے، اپنی جیب سے قرآن کریم نکالا اور کھولا اور پڑھا اور پھر بند کر کے جیب میں رکھ دیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اندازہ یہ لگایا کہ ان کے ذہن میں کوئی خیال آیا تھا، سائنسی خیال آیا تھا، اور اس کی تصدیق یہ قرآن کریم سے چاہ رہے تھے، اور کوئی آیت ان کو ملی قرآن کریم میں، اور اس لحاظ سے انہوں نے اس وقت قرآن کریم کھولا، دیکھا، بند، پھر بند کر کے اپنی جیب میں ڈالا. اور قرآن کریم جیب میں ڈالو کہ جو وہ غور و فکر کرتے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ پھر قرآن کریم کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے تصدیق چاہتے ہیں. جیب میں قرآن کریم تعظیم دی قرآن کریم کو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی تعظیم، کیا مقام ہے جماعت احمدیہ میں، اور دنیا میں، سائنس کی دنیا میں کیا مقام ہے. اللہ نے ان کو تعظیم. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں عرب جاہل تھے، عربوں جہالت خدا سے دور تھے، محکوم نہ تھے تو حاکم بھی نہ تھے. اگر کسی نے ان کے اوپر حکومت نہیں کی تو وہ حاکم بھی نہیں تھے، کسی کے اوپر ان کی بھی حکومت نہیں تھی. مگر جب انہوں نے قرآن کریم کا شفا بخش نسخہ استعمال کیا تو وہی جاہل دنیا کے استاد اور معلم بنے، وہی وحشی متمدن دنیا کے پیش رو اور تہذیب و شائستگی کے چشمے کہلائے. وہ خدا سے دور کہلانے والے خدا پرست اور خدا میں ہو کر دنیا میں ظاہر. عربوں کی تو یہ حالت تھی کہ وہ خسرو پرویز نے جب گرفتار کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یمن کے گورنر کو کہ محمد کو گرفتار کر کے لے کے، اور 2 سپاہی بھیجے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا ہے اور 2 سپاہی بھیج دیے ہیں. اس نے کہا وہاں ان کو گرفتار کرنے کے لیے 2 سپاہی کافی. یہ عربوں کے بارے میں ان کا خیال، یہ ان کی حیثیت تھی. لیکن دیکھیں کہ قرآن کریم نے جب انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، قرآن کو عظمت دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عظمت دی کہ آسمان کے ستارے بنا دیا. وہ ساری دنیا کے معلوم ہیں. اور حضور نے یہی ابتدا میں فرمایا کہ مسلمانوں پہ جب ادبار آیا ہے، مسلمان پستی میں گئے ہیں، زوال میں گئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیں. اس وجہ سے زوال کا شکار پستی میں چلے. تو قرآن جو ہے یہ اٹھانے والا ہے، یہ خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ انسان کا رفع کرنے والا ہے، اس کو تعظیم رکھنے والا ہے. ساری عزتیں تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا، تو عزت و منتشا و تذل و منتشا. لیکن جو خدا کے کلام کو عزت دے گا، خدا کی باتیں مانے گا، خدا کیسے اس پہ ذلیل ہو گا؟ ہو ہی نہیں سکتا.
خدا اس کو عزت دے. اس لیے جو قرآن کریم ہے اس کے جو اس کو عزت اور احترام اس طرح انسان کو دینی چاہیے، ہمیں دینی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا باقاعدگی کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے ہوں، اس سے پیار کرنے والے ہوں. ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ پاک، ہر ایک چاہتا ہے وہ، لیکن صرف خواہش سے تو نہیں ہوتا. جس چیز میں پاک کرنا ہے اس کو پڑھا جائے اور اس کو جو اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر عمل کی. رسول نے فرمایا نا کہ اگر سوری اور مانوی راز نہ ہو تو قرآن کریم ایسا ہے کہ تمہیں ایک ہفتے کے اندر پاک کر سکتے، ایک ہفتے کے اندر. اتنی طاقت ہے اس کلام. اور جو نہیں، جو قرآن کریم کی بے ادبی کرتا ہے. ناصرہ زمرمن صاحبہ جنہوں نے قرآن کریم کا ہالینڈی زبان میں ترجمہ کیا. ہالینڈ میں اس وقت انگلینڈ میں جو ہماری جماعت تھی ان کو یہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ ہالینڈی زبان میں اس کا ترجمہ کرو. تو وہ وہاں جو فرم تھی انگلینڈ میں جو ترجمانی کے لیے تھی، مختلف زبانوں میں وہ ترجمے کی سروسز پیش کرتی تھی. تو ناصرہ زمرمن جو ہالینڈ سے تھی وہ وہاں تھی اس وقت، لیکن مسلمان نہیں تھی. تو وہ جو کہ ہالینڈی زبان جانتی تھی، وہ ہالینڈ سے تھی، ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا. وہ کہتی ہیں کہ میں کرسچن تھی اور کرسچن گھر میں میری پرورش ہوئی ہے، لیکن وہ جو فرم والے تھے، جو فرم کا مالک یا ڈائریکٹر، یہ تاریخ انبیاء میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا. مجھے وہ ساری تفصیلات اس طرح یاد نہیں، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہ کہتی ہیں کہ وہ اگرچہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسائنمنٹ ان کو ملے، پیسہ کمانا چاہتے تھے، لیکن اندر سے وہ قرآن کریم کا احترام کیا بے ادبی کرتے تھے. قرآن کی عظمت جو تھی اس کے خلاف ان کے ذہنوں میں ایک بہت بڑا تعصب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب وہ ہمارے جو امام صاحب تھے جب وہ وہاں ان کے ساتھ بات چیت کرتے تو وہاں اس وقت وہ ہوتے تھے، لیکن جب وہ چلے جاتے تو پھر وہ قرآن کی بے ادبی کرتے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جو پہلا تھا بندہ بے ادبی کرنے والا، وہ کہیں گیا سیر کرنے کے لیے اور وہ وہی مارا گیا. میں نے اس کو اتفاق ہی سمجھا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد، مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد، جو دوسرا بے ادبی کرنے والا تھا وہ بھی مارا گیا. کہتے پھر میرا خیال پیدا ہوا، مجھے اس طرف دھیان ہوا کہ وہ بھی مارا گیا، یہ بھی مارا گیا. اب تیسرے کا میں دیکھتی ہوں کہ تیسرے کا کیا انجام ہوتا ہے. اگر تیسرے کا بھی یہی انجام ہوا تو پھر کنفرم ہو جائے گا یہ قرآن کی بے ادبی. کہتے ہیں کہ وہ تیسرے کا بھی یہی انجام ہوا. کچھ عرصے کے بعد تیسرا بھی فوت ہو گیا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ خدا کی کتاب، یہ خدا کا کلام، اور اسے میں نے ترجمہ کرنا ہے لیکن بڑی توجہ کے ساتھ اور خدا کا کلام سمجھتے ہوئے پورے انہماک کے ساتھ اس کا میں نے ترجمہ کر رہی تھی. خدا کا کلام ہے، وہ اثر پہ کرتا ہے نا. فیصلہ کر لیا مسلمان ہو گیا. تو جو بے ادبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ اس کو اسفل سافلین نہیں کرتا. اور یہ بھی بے ادبی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں پڑا ہو، ہر ایک کے گھر میں پڑا ہے اور ہم اس کی طرف دیکھیں. رکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں، رکھا ہوا ہے. ہاں جی، ہر گھر میں رکھا ہوا ہے جی. اور ہم اگر اس کی طرف دیکھیں بھی نا، اس کو ہاتھ بھی نہ پکڑیں، اس کو پڑھیں نا. میرا ہم نمازوں میں کتنی کمزور ہیں، لیکن میرا یہ مشاہدہ ہے کہ
نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں بنسبت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. کئی ایسے نمازی ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں.